الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ دوسرا پارہ اس کی ایک آیت کریمہ ترتیب کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پر یہ بات چل رہی تھی کہ حاجی جب حج کے لیے جاتے ہیں منا سے ان کا حج شروع ہوتا ہے اور منا ہی پر آ کر حج کے احکامات ختم ہوتے ہیں۔
حاجی جب میدان عرفات سے واپس آتے ہیں مزدلفہ، پھر مزدلفہ کے اندر رات گزار کر وہاں سے منا میں آتے ہیں، منا سے ہوتے ہوئے رمی جمار یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا۔ قرآن کریم اسی کے بارے میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اس وقت مشرکین کی عادت یہ تھی جب وہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر طواف زیارت کر کے واپس منا میں آتے تو منا کے اندر ان کا ایک میلہ لگتا تھا۔ منا کے اندر وہ اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے تھے، تو قرآن نے کہا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ جب تم حج کے احکامات پورے کر چکو تو تمہیں چاہیے کہ منا کے اندر اللہ کو یاد کرو، کَذِکْرِ آبائکم او اشد ذکرا، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے ہو اس سے زیادہ ذکر اپنے رب کا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے تمہیں دولت عطا فرمائی جس کے بدلے تم نے آ کر یہاں پہ حج کیا، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دعا کرتے مشرکین مکہ تو اس کے اندر دنیاوی دعائیں مانگتے تھے۔ اگر ذوق ہو تو میں قرآن کے وہ الفاظ بیان کروں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب مشرکین دعا مانگتے تو دنیا مانگا کرتے تھے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ سے مانگتے رب کریم ہمیں دنیا ہی عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں جو اللہ سے دنیا کے طلبگار ہے، جن کو آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں، وہ اللہ سے دنیا ہی مانگتے گئے۔ رب کریم نے فرمایا دنیا مانگنے والوں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جب تم نے دنیا مانگی میں اللہ تمہیں دنیا ہی عطا کروں گا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ پتہ چلا کہ جو اللہ سے دنیا مانگے اللہ اسے دنیا دیتے ہیں، لہذا اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ دعا کرتے تھے اور اس دعا کو قرآن نے اپنے اندر سمو لیا۔ قرآن نے اس دعا کو ذکر فرمایا کہ دنیا والوں تم بھی یوں دعا مانگو جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے میرے رب کریم ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اشارہ کر دیا دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی اور جہنم کے عذاب سے پناہ بھی مانگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے دنیا و آخرت دونوں کا مطالبہ کیا، ان لوگوں کو میں اللہ دنیا بھی بہترین عطا کرتا ہوں، آخرت بھی بہترین عطا کرتا ہوں۔
اولئک لہم نصیب مما کسبوا، مشرکین جنہوں نے دنیا مانگی ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اہل ایمان جنہوں نے دنیا و آخرت دونوں مانگی، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ان کی کمائی کا حصہ میں اللہ نے آخرت کے اندر رکھ لیا ہے۔ جنہوں نے دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی، میں اللہ ان کی کمائی کا بدلہ اور حصہ انہیں آخرت میں ضرور عطا کروں گا۔ اور آخرت جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ساری کائنات وہاں موجود ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو اللہ سے آخرت کے طلبگار ہیں، نصیب مما کسبوا، ان کو اللہ بہتر بدلہ عطا کریں گے اور ان کا حساب و کتاب اللہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ کے قرآن نے واضح الفاظ فرمائے، واللہ سریع الحساب، میں اللہ جلد حساب لینے والا ہوں۔ جنہوں نے دنیا کی طرف توجہ کی، آخرت کو بھلا بیٹھے، ان کو دنیا ہی ملی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ جنہوں نے دنیا بھی مانگی آخرت بھی مانگی، دنیا کی بھی بھلائی مانگی آخرت کی بھی بھلائی مانگی، اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی، میں اللہ ان کو آخرت کے اندر بہترین بدلہ دوں گا۔ آج کی جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، وہ اس کے اندر اللہ منا کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایام تشریق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آج کل جو ہم عرفہ نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ تکبیرات تشریق کے اندر کس کا نام ہے؟ سارے بولو، کس کا نام ہے؟ اللہ کا۔ جب بندہ تکبیرات پڑھتا ہے تو پہلا نام ہی اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا تو ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سب کچھ تیرے لیے، اللہ تیرے علاوہ سجدوں کے لائق بھی کوئی نہیں، تیرے علاوہ مشکلیں حل کرنے والا بھی کوئی نہیں، صرف ایک اللہ۔ اور پھر فرمایا واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق انہیں اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اپنے اللہ کا ذکر کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ تو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، ایام معدودات، گنتی کے چند ایام میں۔ چند ایام گنتی کے کون سے ہیں؟ مفسرین کرام نے ان گنتی کے چند ایام کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند ایام کا معنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ، ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ، اور چوتھا دن ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ ہے۔ اور یہی تکبیرات تشریق ہوتی ہیں جو 9ویں ذی الحجہ فجر کی نماز سے شروع ہوتی ہیں، 13ویں ذی الحجہ نماز عصر تک جاری رہتی ہیں۔ قرآن نے کہا فی ایام معدودات، گنتی کے چند ایام میں اپنے اللہ کو یاد کرو۔ خیر اس سے اور بھی کئی سارے یہاں پہ مفسرین کرام نے اقوال لکھے ہیں۔ یہاں وذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟
لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک یہ جو تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں یہ مراد ہے۔ ویسے تو مفسرین کرام نے کئی سارے اقوال لکھے ہیں، ذوق ہو تو میں ایک دو بیان کروں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ مفسرین کرام میں بعض مفسرین نے لکھا ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یعنی ان 10 دنوں کے اندر اپنے اللہ کو یاد کرو، ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کی تکبیر پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اللہ کا نام بلند کرو۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بعض نے کچھ لکھا ہے، بعض نے کچھ لکھا ہے، خیر اللہ کے قرآن نے کہا فی ایام معدودات، گنتی کے چند ایام کے اندر تمہیں چاہیے کہ اللہ کو یاد کرو۔ اس کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ تشریق کیوں کہا جاتا ہے؟ تشریق کا معنی مفسرین کرام نے لکھا، تشریق کا معنی ہوتا ہے کہ گوشت کو خشک کرنا۔ اسلام کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کی 3 دن تک اجازت دی ہوئی تھی کہ 3 دن تک استعمال کر سکتے ہو، اس کے بعد یعنی اس لیے کہ اسے تقسیم کیا جائے، اسے غریب تک پہنچایا جائے، اور جب اجازت ملی کہ اس کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پھر صحابہ کرام چونکہ وہ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی جو آج کل ہمیں سہولیات میسر ہیں، صحابہ کرام گوشت کو خشک کر لیتے، خشک کیا ہوا گوشت دیر تک رہ سکتا ہے، تو جن دنوں میں خشک کرتے ان دنوں کو تشریق کہا جاتا ہے، یعنی گوشت کو خشک کرنا وہ ایام، ان دنوں میں ساتھ تکبیرات بھی پڑھتے، تو قرآن نے کہا تکبیرات تشریق یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی نماز عصر تک ایام معدودات کے اندر وذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرو۔ ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم اپنے قرآن میں فرماتے ہیں فمن تعجل، مفسرین کرام نے لکھا حج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جب حاجی میدان عرفات سے ہو کر مزدلفہ پہنچتے ہیں، رات گزارنے کے بعد مغرب و عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد رات وہاں پہ گزرتی ہے، صبح کو اٹھ کر اول وقت میں نماز پڑھ کے وہاں پہ وقوف کر کے مشعر حرام کے قریب پھر نکلتے ہیں، منا سے ہوتے ہوئے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار کر وہاں سے پھر قربانی کر کے سر کو منڈا کر پھر وہاں طواف زیارت یعنی احرام کھول کے لباس پہن کر طواف زیارت کر کے صفا مروہ کی سعی کر کے حاجیوں کو رات وہاں نہیں گزارنی بلکہ حرم سے نکل کر دوبارہ منا میں آنا ہے۔ حرم سے نکل کر دوبارہ کہاں پہ آنا ہے؟ منا میں آنا ہے۔ قرآن نے کہا یہ حاجی جب نکلے تھے 8 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں پہنچے تھے، منا میں پہنچے تھے، ان کا حج منا سے شروع ہوا اور واپس آ کر منائی پہ ختم ہو رہا ہے، کنکریاں مار کر منا میں آئیں گے، طواف زیارت کر کے منا میں آئیں گے، جب منا پہنچے رات پھر منا میں گزارنی ہے۔ اب کتنے دن منا میں گزارنے، اس میں قرآن نے دونوں اختیار دیے ہیں۔ قرآن نے کتنے اختیار دیے ہیں؟ دونوں اختیار دیے ہیں۔ چاہو تو 2 دن وہاں پہ قیام کرو، کر سکتے ہو، چاہو تو 3 دن وہاں پہ قیام کرو، کر سکتے ہو۔ فرمایا یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے متقین لوگ ہیں۔ جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔
جسے قرآن نے کہا فمن تعجل فی یومین، بھائی منا کے اندر جو 2 دن رہتی ہیں اور 2 دن کے بعد کوچ کرنا چاہتی ہیں، منا سے نکل کر مکہ روانہ ہو چاہتی ہیں، منا سے نکل کر حرم پاک میں جانا چاہتی ہیں، 2 دنوں کے بعد فلا اثم علیہ، قرآن نے کہا وہ جا سکتی ہیں، اللہ نے اختیار دے دیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اب وہ کیسے جائیں گے؟ مفسرین کرام لکھا کہ 10 ذی الحجہ کو انہوں نے طواف زیارت کیا اور طواف زیارت کر کے منا میں پہنچے۔ اب 2 دن 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ گزاری۔ اب اگر 2 دن کے بعد یہ واپس آنا چاہے، حرم میں آنا چاہے، مکہ میں آنا چاہے، فلا اسم علیہ، ان پر کوئی گناہ نہیں، یہ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اب ان کے منا سے 2 دن گزارنے کے بعد واپس آنے کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن تَأَخَّرَ، جو منا میں 3 دن گزارنا چاہے، 13ویں ذی الحجہ بھی گزارنا چاہے، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، گزار سکتا ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، 2 دن گزارنا چاہو گزار سکتے ہو، 3 دن گزارنا چاہو گزار سکتے ہو، تیسرے دن پھر وہاں سے تم نے حرم پاک میں آنا ہے۔ اب جب جمرہ عقبہ کو پہلے دن کنکریاں مارنی ہے، مفسرین کرام نے لکھا اس کا بھی ایک وقت ہے، دوسرے اور تیسرے دن کا بھی ایک وقت ہے، پھر جو 2 دن وہاں گزار کر حرم میں آنا چاہتے ہیں ان کا بھی ایک وقت ہے، اگر اس وقت سے رہ گئے پھر تیسرا دن وہاں پہ گزارنا ہوگا۔ ذوق ہو تو میں اس بات کو کھولوں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ بڑے پریشانی دے عالم میں لگ دیو، شاید تساں کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی، جس کو بات سمجھ آ رہی ہے وہ جاگ کر کہے سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کہا جب یہ جمرہ عقبہ کو پہلی دفعہ جائیں گے کنکریاں مارنے کے لیے، ضروری ہے کہ زوال سے پہلے جائیں۔ زوال سے پہلے، زوال کا ایک وقت ہے، سورج جب بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، یعنی زوال سے پہلے دن کنکریاں مارنی ہیں۔ اور یہ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو جو کنکریاں ماریں گے وہ زوال کے بعد ماریں گے، جو کنکریاں ماریں گے وہ زوال کے بعد ماریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو کنکریاں زوال سے پہلے بھی ماری جا سکتی ہیں۔ خیر، جو قرآن و سنت نے بیان کیا وہ افضل یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو جب بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے وہ زوال سے پہلے، اور دوسرے 2 کو 11ویں 12ویں تاریخ کو جب ماریں گے وہ زوال کے بعد ماریں گے۔ تو یہ کتنے دن ہوئے؟ ایام معدودات۔ قرآن نے ایام معدودات بیان کیے، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ، 4 ایام بنے۔ قرآن کریم نے کہا جو واپس آنا چاہتے ہیں، منا سے واپس آنا چاہتے ہیں 2 دن گزارنے کے بعد، اگر وہ واپس ہونا چاہتے ہیں کنکریاں مار کے سورج غروب ہونے سے پہلے حرم کی طرف نکل جائیں۔ اگر یہیں پہ سورج غروب ہو گیا اب نہیں جا سکتا، اب تیسرے دن بھی گزارنا ہوگا۔ یہ جتنے بھی احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں، ان احکامات کو سیکھنا، ان احکامات کے مطابق حج کرنا۔ یا اللہ، جو لوگ ان احکامات کے مطابق حج کرتے ہیں، جو سیکھ کر حج کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو صحابہ کرام میں جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمر، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام حج کر کے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔
آپ نے صحابہ کی ایک جماعت سے پوچھا تم یہاں پہ آئے ہو، حج تم نے کیا ہے، معصیت سے بچے ہو یا نہیں؟ عرض کی جی معصیت اور گناہ سے بچے ہیں۔ پوچھا کہ شریعت کے مطابق حج کیا ہے؟ عرض کی جی شریعت کے مطابق کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اگر تم نے ان شرائط کے ساتھ حج کیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ حج تمہارا ادھر سے مکمل ہوتا ہے، تمہارے گناہ اللہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ تو یہ ان کے لیے بشارت ہے جن کا حج قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر نے ایک موقع پہ فرمایا اگر تم نے اس طرح حج کیا جس طرح قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، اب تم نئے سرے سے اعمال کرو۔ قرآن نے اللہ نے نامہ اعمال سے پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے۔ تو حج کرنا کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ حج وہی کرتے ہیں، اللہ کے گھر وہی جاتے ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ یا اللہ جو جاگ کر سبحان اللہ کہے اسے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دنوں میں واپس جانا چاہیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، جو تیسرے دن بھی یہاں رہنا چاہیں، تیسرا دن گزار کے جائیں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ان پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ شریعت نے اختیار دے دیا۔ اللہ کریم یہ کس کے لیے حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا لمن اتقى، جو متقی ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں جو ایمان کے ساتھ شریعت کے مطابق حج کرے، یہ حکم ان کے لیے ہے۔ چونکہ وہ مشرک لوگ، جو مشرک ہے اس کا ایمان تو نہیں، اس لیے کہ ایمان کا پہلا سٹیپ اور پہلی سیڑھی وہ توحید ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب مشرک توحید کے بارے میں اس سے پوچھا جائے تو وہ پہلی سیڑھی سے رہ جاتا ہے، تو وہ کیسا موحد ہوا، کیسا مسلمان ہوا جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس کا ایمان ہے جاگ کر کہے سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے کہا کہ 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر قبل الزوال، اور 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد کنکریاں مارے، اور پھر اس کے بعد حرم میں چلے جائیں۔ جب حرم میں پہنچے گا حج سے فارغ، جب حرم میں پہنچے گا ظاہر ہے اس نے احرام کھول دیا ہے، اس نے طواف زیارت کیا ہے، صفا مروہ کی سعی کی ہے، پھر رمی جمار کیا ہے۔ اب یہ دوبارہ جب حرم میں جائے گا، حج کے احکامات ختم ہو گئے ہیں، اب یہ بیت اللہ کا دیدار کرے اور بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تفسیر در منصور والوں نے قرآن کریم کی آیت مکمل کر لوں پھر یہ بات بیان کرتا ہوں۔ فرمایا لمن اتقى، یہ حکم ان کے لیے ہے جو متقی ہیں۔ یا اللہ متقین کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، جان لو کہ تم الیہ تحشرون، اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اللہ کے سامنے جمع کیے جاؤ گے۔ دنیا کی عدالتوں کے اندر جج کے سامنے جب پیش ہوتا ہے، وکیل کر کے کسی وڈیرے کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو وہاں سفارشی بنا کر وہ عدالت خدا ایسی ہے، قیامت والے دن وہاں پہ کوئی وکیل نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے بتا تجھے دولت دی تھی کہاں پہ خرچ کی ہے،
بتا تمہیں فلاں نعمت دی تھی کہاں پہ خرچ کی ہے؟ قرآن نے کہا اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کے احکامات مکمل ہوئے، اس سے آگے قرآن کریم نے دوسرے احکامات شروع کیے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان ہوں گے۔ تفسیر در منصور والوں نے آج کے ساتھ ہی اس باب کے ساتھ کچھ باتیں اور بھی ذکر فرمائی ہیں جو شاید میرا تو ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی ایمان ہوگا، وہ باتیں سن کر کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی، وہ باتیں سن کر کوئی دل خاموش نہیں رہے گا۔ میرے آقا کا دیوانہ، میرے آقا کا محب، میرے آقا کا عاشق ضرور بولے گا سبحان اللہ۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ تفسیر در منصور والوں نے لکھا جب حج مکمل ہو جائے اب اسے چاہیے کہ یہ مدینہ کی طرف رخ کر لے، اب اسے چاہیے کہ یہ مدینہ کی طرف رخ کر لے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام بالخصوص تفسیر در منصور والوں نے کچھ احادیث لکھی ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ حج کر کے وہیں سے واپس آ جاتے ہیں، مدینہ نہیں جاتے۔ میں ان کے لیے اپنے تصور میں ایک بات کہہ کر پھر احادیث بیان کرتا ہوں، جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ حج کر کے مدینہ نہیں جاتے، مدینہ جانے سے پہلے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ میرا تصور یہ کہتا ہے مدینے وہی جاتے ہیں جن کو میرا خدا پسند کرتا ہے، مدینے وہی جاتے ہیں جن کو خدا کا مصطفیٰ پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے میرے گھر میں وہی آئے گا جس کو میں پسند کرتا ہوں، آپ کے گھر میں وہی آئے گا جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ دعوت اسے دیں گے جو آپ کو بڑا محبوب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر در منصور والوں نے لکھا حج کرنے کے بعد اس حاجی کو چاہیے کہ حاجی صاحب آپ مدینہ کی طرف رخ کریں، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ ضرور زور سے بولیں، کس نے فرمایا؟ حضور پاک نے فرمایا۔ اب کیا فرمانا ہے؟ آپ سے کہلوانے کا مقصد یہ ہے کہ بات کھل کر سامنے آئے۔ حضور پاک نے فرمایا جس نے حج ادا کیا، جس نے حج ادا کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، حج ادا کیا میری زیارت کے لیے نہ آیا، حضور فرماتے ہیں جس نے حج ادا کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ جفا نہیں کی، بے وفائی کی ہے۔ دیکھیں میرے گاؤں میں، میرے علاقے میں میرا کوئی محبوب بندہ آئے اور آ کر اس اپنے کام کو، یعنی جو موٹا موٹا کام ہے اسے پورا کر کے واپس چلا جائے اور میرے گھر کی طرف نہ آئے، ایمان سے بتائیں مجھے خفقی لگے گی یا نہیں؟ سارے بولو۔ تو جو حج کر کے حضور کی قبر کی زیارت کو نہیں جاتا، جو حج کر کے مدینہ پاک نہیں جاتا، حضور نے فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا نہیں کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ لہذا ایمان والو حضور کے وفادار بنو، جاگ کر کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے حج کیا، جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، حضور فرماتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہے وہ جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی وہ اس طرح ہے جس طرح وہ شخص ہے کہ جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے، وہ اس طرح ہے، بے عینی نہیں، اس طرح ہے۔ ظاہر ہے اصل اور مثل دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا لہذا حاجی کو چاہیے حج کرے اور اس کے بعد مدینہ کا رخ کرے۔
یہ عقائد اور یہ مسائل اہل سنت والجماعت کے ہیں. کس کے ہیں؟ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ زور سے بولیں سبحان اللہ. تیسری حدیث مبارکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میں اللہ کا نبی ضرور شفاعت کروں گا. جو میری قبر پہ آیا، میری قبر کی زیارت کرتا ہے، حضور نے فرمایا میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. تو جو وہاں جاتا ہی نہیں یا وہاں قریب جا کے واپس آ جاتا ہے اس کی شفاعت کس طرح ہوگی؟ لہذا حضور کا یہ فرمان جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، میرے ذمہ واجب ہے کہ میں اپنی اس امتی کی شفاعت کروں گا. اللہ سب کو مدینے لے جائے، زور سے کہیں سبحان اللہ. چوتھی حدیث مبارکہ بڑی زبردست. میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو شخص زیارت کے لیے میرے پاس آیا، جو شخص زیارت کے لیے، زور سے بولو، جو شخص زیارت کے لیے میرے پاس آیا اور صرف زیارت ہی اسے کھینچ کر لائی، مدینے جانے کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، صرف مقصد یہ تھا کہ حضور کے روضے پہ جاؤں گا، صرف مقصد یہ تھا کہ حضور کی قبر مبارک پہ جاؤں گا، سلام پیش کروں گا، حضور کی قبر پہ جاؤں گا، صرف مقصد یہی تھا کہ حضور کے مدینے میں جا رہا ہوں، حضور کے پاس جا رہا ہوں. فرمایا جو اس نیت سے میرے پاس آتا ہے تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس کا شافی ضرور بنوں گا، مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کا شافی ضرور بنوں گا، میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا. اس سے اگلی حدیث مبارکہ، ظاہر ہے جب مدینہ پاک میں جائیں گے. اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سب نے نام سنا ہوا ہے، جن کا دور بڑا ہی اعلیٰ دور تھا، خلافت سے ملتا جلتا دور تھا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تفسیر در منصور والوں نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اسپیشل ایک بندہ مدینہ پاک بھیجا کرتے تھے. نیت یہ ہوتی تھی جا کر میرے آقا کے روضے پر میرا سلام پیش کر کے واپس آ جائے. اسے کہتے ہیں ایمان، یہ ایمان ہے. لہذا اللہ جس کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسے چاہیے کہ وہ حج کر کے مدینہ پاک بھی جائے. اچھا، ایک اور حدیث مبارکہ فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی، میں اللہ کا نبی اس کی شفاعت ضرور کروں گا. بعض لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو 40 نمازوں کا معنی 8 دن کا قیام وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے 8 دن کا قیام ہوگا تو 40 نمازیں بنے گی. حضور نے فرمایا جو میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھتا ہے میں اللہ کا نبی اس کی شفاعت ضرور کروں گا. لہٰذا اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جب مدینہ میں پہنچیں گے وہاں پہ جا کر کرنا کیا ہے؟ حضور پاک کی مسجد میں نماز بھی پڑھنی ہے، اور حضور پاک اللہ ہم سب کو حضور کے شہر مدینہ لے جائے. فرمایا وہاں پہ جا کر حضور کے روضے پر سلام بھی پیش کرنا ہے. سلام کے بارے میں بھی کچھ احادیث تفسیر در منصور والوں نے اس موقع پر لکھی ہیں. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں وہ بھی بیان کر دوں. ایمان سے، شوق سے، ذوق سے کہیں سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں. اچھا، یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک شبہ ڈالا، کہتے ہیں جی دیکھیں
حدیث کے الفاظ ہیں کہ میری روح کو اللہ لوٹاتے ہیں تو میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور سنتا بھی ہوں۔ پہلے روح نہیں تھی تو لوٹاتے ہیں۔ محدثین کرام نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس حدیث کی تشریح لکھی ہے۔ تشریح وہ قابل قبول ہوگی جو محدثین کریں گے، میری اور آپ کی عقل یہاں نہیں چلے گی۔ محدثین کرام نے کیا لکھا؟ محدثین فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، بے شک سارے نہ بولیں، وہ بولیں جن کا ایمان ہے۔ میرے آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضور کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، میں اللہ کے دیدار، اللہ کی عبادت میں محو ہوں، مصروف ہوں۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ مجھے بتلاتے ہیں میرا رخ، میری وہ روح کا جو منبع اور مرکز ہے سلام کی طرف ہوتا ہے۔ میں سلام سن کر پھر اپنے امتی کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے۔ خیر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں من صلی علی عند قبری، اے جس نے میری قبر کے پاس کھڑے ہو کے درود پڑھا۔ کہاں پہ درود پڑھا؟ میری قبر کے پاس۔ میری قبر کے پاس جس نے درود پڑھا، فَسَمِعْتُهُ، میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہو وہ سنتا ہے یا جو مردہ ہو وہ سنتا ہے؟ سارے بولو، آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ تو لہذا سنتا وہ ہے جو زندہ ہو۔ میرے آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، میرے آقا اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ اور فَسَمِعْتُهُ، حضور فرماتے ہیں جو وہاں پہ درود پڑھتا ہے میں خود اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتا ہوں۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا أُبْلِغْتُ، قربان جاؤں اللہ تیری قدرت پر، تو نے مسئلہ آسان کر دیا۔ جو امیر لوگ ہیں وہ دولت بھی لگائیں گے، جو امیر لوگ ہیں وہ پیسہ بھی لگائیں گے، جو امیر لوگ ہیں وہ سب کچھ کر کے وہاں پہنچیں گے، سرکار کے روضے پہ درود پڑھیں گے۔ اللہ جو غریب ہیں وہ کیا کریں گے؟ میرے آقا نے ان کے بارے میں بھی مسئلہ بتایا۔ دنیا کے کسی کونے سے، دنیا کے کسی شہر و آبادی سے، دور دراز سے جو مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا اس کا درود فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کو لے کر حضور کے روضے پر جاتے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب فلاں علاقے سے فلاں ابن فلاں، فلاں علاقے سے فلاں ابن فلاں نے آپ کی ذات مبارکہ پر درود کا تحفہ بھیجا ہے، قبول فرمائیے گا۔ اور میرے آقا اسے قبول فرماتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں۔ خیر، ایک اور حدیث مبارکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو میری قبر پہ پڑھتا ہے اس کا درود، میرے آقا نے فرمایا قبر پہ پڑھنے والے کا درود میں خود سنتا ہوں، میں خود سنتا ہوں۔ حضور پاک کی ایک اور حدیث مبارکہ، ابن ابی دنیا، یہ حضور کی حدیث نہیں ہے، یہ ایک محقق ہیں وہ اپنی تحقیق لکھتے ہیں۔ ابن ابی دنیا اور بہقی رحمہ اللہ نے روایت کی کہ میں نے بعض ان لوگوں سے سنا، میں نے بعض ان لوگوں سے سنا جن کو پایا وہ جو شخص سرکار کی قبر پر آئے، جو شخص حضور کی
قبر پر آئے اور یہ آیت پڑھے، حضور کی قبر پہ تشریف لائے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے۔ یہ آیت قرآن میں بھی ہے، صاحب قرآن کے مزار پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جو میری قبر پہ، جو فرمایا جو حضور کی قبر پہ آئے اور آ کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد 70 دفعہ پڑھے، صلی اللہ علیہ یا محمد، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد 70 دفعہ پڑھے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جب یہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرشتہ جواب دیتا ہے، اس کو ایک فرشتہ جواب دیتا ہے، صلی اللہ علیہ یا فلاں، تو نے حضور پہ درود پڑھا، اللہ اس کے بدلے تیرے اوپر رحمتیں برساتا ہے۔ اور یہ الفاظ کہنے کے بعد فرشتہ یہ کہتا ہے، جا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو اور تیری کوئی حاجت بھی ساکت نہیں ہوگی، یعنی جو اللہ سے مانگے گا تیری ہر حاجت اللہ پوری کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک کی۔ لہٰذا جب وہاں پہ جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک پہ جائیں، وہاں پہ اللہ ہم سب کو لے جائے، زور سے کہیں آمین۔ وہاں پر جا کر حضور علیہ السلام پہ سلام پیش کریں گے، اور فرمایا جب حاجی حج کریں، حج کرنے کے بعد انہیں چاہیے وہ مدینہ بھی جائیں۔ حضور نے فرمایا جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں پڑھی میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا۔ آئیے اگر ذوق ہو تو مدینہ پاک کی شان میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں، ذوق ہے تو جا کر کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سب مل کر شاعر دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی مدینے لے جا۔ اگر ذوق ہو تو میں ان اشعار کو، اس نعت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اے اللہ اس نعت کے وسیلے سے ہمیں بھی اپنے محبوب پاک کی مسجد نبوی کا دیدار نصیب فرما۔ شاعر کیا لکھتا ہے، لے چل کدی خدایا، لے چل کدی خدایا، سرکار دے روزے تے، لے چل کدی خدایا، سرکار دے روزے تے، لے چل کدی خدایا، آقا دا روزہ ویکھا کردہ رواں نظارہ۔ حضور کا روزہ سامنے ہو اور حضور کے روزے پہ ٹک ٹکی باندھ کر ہم دیکھیں اور سلام پیش کریں۔ آقا دا روزہ ویکھا کردہ رواں نظارہ، واپس بلاوے لوگی آوان پھر دوبارہ۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے، مینوں موت دے خدایا، مینوں موت دے خدایا، سرکار دے روزے تے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی موت حرمین شریفین میں ہوتی ہے، یہاں یا وہاں، جس کی موت وہاں پہ ہوتی ہے، اس کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس کو امن والے لوگوں میں اٹھائے گا۔ مینوں موت دے خدایا، سرکار دے روزے تے، لے چل گدی خدایا۔ شاعر نے اگلے الفاظ لکھے،
سرکار دیو نگری جنت تو بھی ہے آلہ، سرکار کی وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ذوق ہو تو میں ایک شعر پڑھوں۔ شاعر کہتا ہے جنت کو مخاطب کر کے، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر آئے جنت میرے دل کا طواف تو کر کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ سرکار کی وہ نگری جنت سے بھی اعلیٰ، اتھے حور و غلم رہندے، اتھے وسدا کملی والا، ڈیرا رحمتان لایا، ڈیرا رحمتان لایا، سرکار دے روزے تے۔ اللہ اکبر۔ شاعر نے مدینے کے بارے میں ایک دو جملے لکھے ہیں، اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ان کو بیان کروں، ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ۔ شاعر لکھتا ہے دکھیاں دا غم خار مدینہ، ایسے نہیں ذوق سے کہیں سبحان اللہ۔ دکھیاں دا غم خار مدینہ، شہراں دا سردار مدینہ، آقا دا دربار مدینہ، رحمت کے انوار مدینہ، ہم سب کا پیار مدینہ، اے صدیق عمر کا مزار مدینہ۔ اللہ اکبر۔ عائشہ کا گھر بار مدینہ، شاعر کے اشعار مدینہ، سوچوں کے انبار مدینہ، جنت بھی ہے نثار مدینہ، جنت بھی ہے نثار مدینہ، جنت بھی ہے نثار مدینہ، ہم سب رب سے دعا مانگتے ہیں، دیکھیں لاکھوں بار مدینہ، لے چل کدی خدایا سرکار دے روزے تے۔ اللہ ہم سب کو اپنا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ، ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا